ایک مرتبہ ایک گاؤں میں سرکار لوگ جب پہلے ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے کہ جب پورے دنیا کے ڈاکٹر جواب دے دیتے تھے تو اس کو کہا جاتا تھا کہ اس کو عزا خانے میں لے چلو، اس کی شفا یہی ہے. مطلب پورے دنیا کے ڈاکٹر جواب دے دیں تو شفا عزا خانے میں ڈھونڈی جاتی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ اب عزا خانے میں بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ کورونا کہیں نہ ہو جائے. عزا خانے میں بھی لوگ ڈر کے آتے ہیں. نیّر مجیدی صاحب نے 4 مصرے کہے تھے، میں پڑھ رہا ہوں کہ ایک جگہ پہ ایک گاؤں تھا، نام نہیں لوں گا، مائک چل رہا ہے، کیمرہ ہے اور میں گاؤں کا نام نہیں لوں گا، ان صاحب کا بھی نام جانتا ہوں. تو پر سال محرم میں وہ جب مجلسوں میں جاتے تھے تو جہاں بیٹھتے تھے وہاں سینیٹائز کرتے تھے پہلے، اور اس کے گھر پہ جاتے تھے تو سینیٹائزر سے ہاتھ دھوتے تھے اور انہی کو کورونا ہوا پورے گاؤں. اب شعر پڑھ رہا ہوں، رجس آ سکتا نہیں فرش عزا تک نیّر، رجس آ سکتا نہیں فرش عزا تک نیّر، ملکہ آئے تطہیر یہاں بیٹھی ہے، باپ بھی آئے کورونا کا تو کیا کر لے گا، مادر حضرت شبیر یہاں بیٹھی ہے. اگر اجازت ہو تو 3 شعر اور پڑھ لوں، پتہ نہیں کب موقع ملے. ایک واقعہ ہے، میں دلی جا رہا تھا، سرکار کو بتا دوں، میں دلی جا رہا تھا محفل پڑھنے. تو ایک عجیب و غریب لباس میں آدمی ایسا لگ رہا تھا کم سے کم 6 مہینے سے اس نے نہایا نہیں نہ کپڑے دھوئے. عجیب و غریب لباس میں پھٹے پھٹے کپڑے، اور وہ سامنے والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا. اس نے دیکھا میرا یہ ہرا والا دھاگا تو کہنے لگا آپ شیعہ ہیں؟ تو ہم نے کہا کہنے لگا میں بھی عزادار ہوں. اس نے لفظ شیعہ نہیں کہا میں بھی عزادار ہوں. کہا دلی کیوں جا رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا میں شاعر ہوں، پڑھنے جا رہا ہوں. تو کہنے لگا شعر تو میں بھی کہہ لیتا ہوں. تو ہم نے کہا شعر سناؤ. عجیب و غریب حالت، کئی جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے اور پورے مطلب گرد و غبار میں کپڑے اٹے ہوئے، عجیب و غریب. اور اس کے بعد میں پھر اس کو میں نے ڈھونڈا، دلی اسٹیشن پہ ٹرین رکی، اس کے بعد وہ دکھائی نہیں پڑا. میں بہت دیر تک اس کو دیکھتا رہا، دکھائی نہیں پڑا. مگر اس زاویے کا اگر کسی نے شعر سنا ہو تو داد نہ دے خدا حسین کا واسطہ. عجیب و غریب لباس میں آتا، مطلب آج بھی اس کی تصویر میرے ذہن میں ہے. اس کے لباس کئی جگہ سے پھٹے ہوئے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے کپڑے. اس کے بعد وہ چلا گیا، پھر کہیں ملا ہی نہیں ہندوستان میں. شعر پڑھ رہا ہوں، ایک مطلب 4 شعر. کہتا ہے کہ ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی ادا ہے، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے. ہائے 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 ہائے، پہنچیں گے سب لوگ کھڑے ہو کے داد دیں گے. شعر پہنچا لے گیا. ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی ادا ہے، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے. اس آگ پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہیں، جس آگ پہ شبیر کا غمخوار کھڑا ہے. تو اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا، زہرا کی کنیزی کا شرف جب سے ملا ہے. اب یہاں سے یہ شعر وہی ہے. اللہ بھی ہم شاہ کے غلام، 2 شعر سوال کے ہیں اور 1 شعر جواب کا ہے. سنیے گا عجیب و غریب انداز. ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی ادا، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے. اس آگ پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہیں، جس آگ پہ شبیر کا غمخوار کھڑا ہے. اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا، زہرا کی کنیزی کا شرف جب سے ملا ہے. جنت میں گیا جان تو یوسف یہ پکارا، اے جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے. توجہ نہیں پہنچے. جنت میں گیا جان تو یوسف یہ پکارا، اے جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے. بتلا دے بتلا دے بتلا دے کہاں سے یہ میسر ہوئی دولت. واللہ کی فردوس کا رنگ پھیکا پڑا ہے. ارے یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جان پکارا، اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گرا ہے. یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جان پکارا، اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پر گرا. آئیے حضرات، خطیب انقلاب ایک ایسی شخصیت کہ جو پوری دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہے. اللہ ایک وقت میں کسی کو ایک فن دیتا ہے، مگر جس پر پروردگار بہت مہربان ہوتا ہے تمام فن سے نواز دیتا ہے. بہت سے شعر ان کے جو ناظموں نے پڑھے ہیں کہ
ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا عرش کا تارا، میں چھو سکتا تھا عرش کا تارا، لیکن کیوں چھوتا اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔ تمام شعروں کے خالق ہیں علی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ خطیب انقلاب تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ عجب نہیں کہ ایسے وقت کے لیے علامہ اقبال نے کہا ہو کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علی جناب خطیب انقلاب عباس ارشاد صاحب آپ کو روبرو ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران و سوگواران شہداء کربلا، میں کسی اور مضمون کے تحت گفتگو کرنا چاہتا تھا، مگر منتظمین میں ہمارے جون صاحب نے ایک خواہش ظاہر کی جسے حکم مان کے آپ کے سامنے مولا عباس کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ اسی نسبت سے میں نے آپ کے سامنے سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پیغمبر نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے علی، آپ ہی ہمارے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی، اور آپ ہی ہمارے بھائی ہیں آخرت میں۔ دیکھیے جیسے آیات قرآن کا ایک پس منظر ہوتا ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی، کن افراد کے لیے نازل ہوئی، کن شخصیتوں کے لیے نازل ہوئی، یہ آیت بشارت بن کے نازل ہوئی یا نظارت بن کے نازل ہوئی، تو ویسے ہی احادیث پیغمبر کا بھی ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ پیغمبر نے یہ حدیث کب بیان کی اور کن افراد کے لیے بیان کی اور کس موقع پر بیان کی۔ چنانچہ یہ حدیث شیعہ اور غیر شیعہ تمام علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی کہ جب پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت دو طرح کے مسلمان تھے، کچھ وہ تھے جن کو مہاجرین کہا جاتا تھا اور کچھ وہ تھے جنہیں انصار کہا جاتا تھا۔ مہاجرین وہ کہلائے جو مکے سے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور انصار وہ کہلائے جو مدینے کے رہنے والے تھے اور انہوں نے پیغمبر سے دعوی نصرت کیا تھا۔ تو اب یہ مسلمانوں کی دو قسمیں تھیں، کچھ مہاجرین تھے اور کچھ انصار تھے۔ تو پیغمبر نے ایک دن مدینے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس تقریب کو تاریخ کی زبان میں عقد مواخات کہتے ہیں، یعنی بھائی چارے کا عقد، اور اس میں پیغمبر اسلام نے تمام اپنے اصحاب کو جمع کیا، مہاجرین و انصار کو جمع کیا، اور پھر آپ نے مہاجرین و انصار کو اور تمام اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنانا شروع کیا۔ دیکھیں یہ واقعہ اتنا اہم ہے
کہ ملت مسلمہ کے ایک بہت جید عالم جنہیں علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پیغمبر نے جب عقد مواخات کے موقع پر لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو رسمی طور پر بھائی نہیں بنایا، بلکہ مزاج دیکھ کے بھائی بنایا، طبیعتیں دیکھ کے بھائی بنایا، عادتیں دیکھ کے بھائی بنایا، خصلتیں دیکھ کے بھائی بنایا۔ وہ لکھتے ہیں جو جیسا تھا نبی نے اس کو ویسے ہی کا بھائی بنایا، مومن کو مومن کا بھائی بنایا، بہادر کو بہادر کو بھائی بنایا، سخی کو سخی کا بھائی بنایا۔ جو جیسا تھا نبی نے عادتیں دیکھ کے، خصلتیں دیکھ کے، مزاج دیکھ کے، طور و اطوار دیکھ کے جو جیسا تھا اس کو اسی کا بھائی بنایا۔ اب جب سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو اس مجمع میں ایک رہ گئے نبی اور ایک بچ گئے علی۔ اس مجمع میں ایک رہے نبی اور ایک بچے مولا علی۔ تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، یہ علی کس کے بھائی ہیں؟ ابھی تک پیغمبر نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا، حالانکہ وہ معمولی مجمع نہیں تھا۔ ملت مسلمہ کی نظر سے دیکھیے تو وہ VIP مجمع تھا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، اصحاب رسول کا مجمع تھا، مگر ابھی تک پیغمبر نے کسی صحابی کو بھی اپنا نبی نہیں بنایا۔ شاید پیغام یہ بھی پہنچایا کہ جب صحابی میرا بھائی نہیں ہو سکتا تو وہابی میرا بھائی کہاں؟ تو جو سنیے یا ادھر تشریف یہاں آ جائے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بھائی صلوات ذرا بآواز بلند پڑھ دے۔ آئیے بھائی، اذان گرامی یہ پیغام پہنچائے کہ جب یہ میرے بھائی نہ ہوئے تو تم میرے بھائی کہاں سے ہوگے؟ پھر مولا علی کو سینے سے لگایا، فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی آپ ہی میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آپ ہی ہمارے بھائی ہیں آخرت میں بھی۔ اب پوری توجہ سنیے گا، اس پیغمبر کے عمل سے اور پیغمبر کی اس حدیث سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ بھائی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ توجہ سنیے گا، بھائیوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بھائی وہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ایک تو بھائی ہے، خاندان ایک تو بھائی ہے، رگوں میں بہنے والا خون ایک تو بھائی ہے، خاندان ایک تو بھائی ہے، قبیلہ ایک تو بھائی ہے، شجرہ ایک تو بھائی ہے۔ ایک بھائی ہوتا ہے خاندان کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، خون کی وجہ سے، شجرے کی وجہ سے، اور ایک بھائی ہوتا ہے طبیعت کی وجہ سے۔ پوری توجہ سنیے گا، ایک بھائی ہوتا ہے مزاج کی وجہ سے۔ بھائی ایک بھائی خاندان ایک تو بھائی بنا، قبیلہ ایک تو بھائی بنا، خون ایک تو بھائی بنا، مگر ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو طبیعت ایک ہے تو بھائی بنا، مزاج ایک ہے تو بھائی بنا۔ اب یہ جو دونوں قسمیں ہیں بھائیوں کی، ان میں ایک فرق بھی ہے کہ وہ بھائی جو خاندان کی وجہ سے بھائی بنے، قبیلے کی وجہ سے بھائی بنے، ماں باپ کی وجہ سے بھائی بنے، وہ بھائی بن تو جاتا ہے، مگر اگر مزاج ایک نہیں ہوتا تو بھائی رہ نہیں پاتا ہے۔ میں بڑی نازک بات کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بھائی وہ بھائی جو خاندان کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے بھائی بنے، وہ بھائی بن تو جاتا ہے، لیکن اگر مزاج ایک نہیں ہوتا تو وہ بھائی رہ نہیں پاتا۔ آپ مجھ سے دلیل پوچھئے، میں آپ کو واقعات قرآن سناؤں کہ دنیا کے سب سے پہلے بھائی حابیل و قابیل، میرے ساتھ رہیے گا، حابیل و قابیل دونوں کے ماں باپ ایک، شجرہ ایک، خاندان ایک، رگوں میں بہنے والا خون ایک، جس آنگن میں پلے وہ آنگن ایک، جس گود کے جھولے میں جھولے وہ جھولا ایک، ماحول ایک، تربیت ایک، مربی ایک، لیکن مزاج ایک نہیں تھا۔ بھائی مزاج نے قابیل کو بھائی نہیں رہنے دیا، خاندان نے قابیل کو بھائی بنایا، لیکن مزاج نے قابیل کو بھائی کا قاتل بنا دیا۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، مزاج نے قابیل کو بھائی کا قاتل بنا دیا۔ اب شریعت دو گواہیاں مانگتی ہے، دونوں گواہیاں
موجود ہیں. پہلی گواہی قابیل سے ملی اور دوسری گواہی یوسف کے بھائیوں سے ملی. بیٹا میرے ساتھ رہیے گا. وہاں بھی خاندان ایک ہے, وہاں بھی شجرہ ایک ہے, مائیں الگ الگ تھیں مگر باپ تو سب کے ایک تھے. وہاں یوسف کے بھائیوں کو خاندان نے بھائی بنایا مگر مزاج نے, دیکھیں میں کہاں لے جا رہا ہوں, حاسد بنا دیا. اب ایک بھائیوں کی فہرست یہ ہے, ایک بھائیوں کی لسٹ یہ ہے جس میں حابیل و قابیل جیسے بھائی, جس میں یوسف اور ان کے بھائیوں جیسے بھائی. اب ایک فہرست اور سناتا ہوں جس میں یحییٰ اور عیسیٰ جیسے بھائی, موسیٰ و ہارون جیسے بھائی, نبی اور علی جیسے بھائی, حسین و عباس. یہ فہرست اور ہے جناب یحییٰ و عیسیٰ جیسے بھائی, موسیٰ و ہارون جیسے بھائی, نبی و مولا علی جیسے بھائی, مولا حسین اور جناب عباس جیسے بھائی. اب یہاں صرف خاندان ایک نہیں ہے, صرف خون ایک نہیں ہے, صرف شجرہ ایک نہیں ہے, یہاں مزاج بھی ایک ہے. بھیا پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. یہاں طبیعتیں بھی ایک ہیں. آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ کہ یحییٰ نے عیسیٰ کا حق ادا کیا, یہ دلیل کہ یحییٰ و عیسیٰ کا مزاج ایک. ہارون نے موسیٰ کا حق ادا کیا, یہ دلیل کہ موسیٰ و ہارون کا مزاج ایک. مولا علی نے نبی کا حق ادا کیا, یہ دلیل کہ نبی و مولا علی کا مزاج ایک. اسی تاریخ میں لکھا کہ جناب عباس نے مولا حسین کا حق ادا کیا, تو یہ دلیل ہے کہ عباس اور حسین کا مزاج ایک. مگر عزیزو ایک فرق رہا, بھائی یحییٰ نے عیسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا مگر بھائی کہہ بھی دیا. چاہے جائے ہارون نے موسیٰ کا حق ادا کیا مگر بھائی کہہ بھی دیا. علی نے نبی کا حق ادا کیا مگر بھائی کہہ بھی دیا. سلام عظمت عباس پر. یہ جملہ آپ کے حوالے, یہ دنیا کا واحد بھائی ہے جس نے حق ادا کیا بھائی ہونے کا, اعلان کرتا رہا غلام ہونے کا. اللہ یا عباس, یا عباس, سلام رکھی. اللہ مولا سلامت رکھے. دیکھیے اصل فضائل تو وہی ہوتے ہیں کہ زبان سے دانت بعد میں نکلے, آنکھوں سے آنسو پہلے نکلے. سنیے گا, میں مصائب کے سینے سے آپ کو فضائل تک پہنچا رہا ہوں. ایسا بھائی دنیا میں وہ ترازو بنی نہیں جو نالین عباس کا وزن بتا سکے. ایسا بھائی کہ حق ادا کیا بھائی ہونے کا اور اعلان کرتے رہے غلام ہونے کا. اب فارسی کا لفظ اور عربی کے الفاظ میں ہماری زبان میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہاں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. عربی زبان میں غلام کو عبد بھی کہتے ہیں. عربی زبان میں عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے. یہاں مولا حسین چاہ رہے ہیں کہ عباس اپنا بھائی کہیں مگر وہ اپنے آپ کو غلام کہہ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ مزاج عباس کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ مزاج کیا ہے؟ یہ مزاج یہ ہے کہ جب نبی معراج پر پہنچے اور اللہ نے کہا میرے حبیب کوئی خواہش ہے, کوئی تمنا ہے, کوئی طلب ہے, تو کہا ہاں پالنے والے ایک خواہش ہے. کہ وہ خواہش کیا ہے؟ کہ وہ خواہش یہ ہے کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے.
بھائی پڑھنا میرا کام ہے. تو مجھے اپنا عبد کہہ دے. یہ جو ہم نبی کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ لفظ عبد وہاں سے آیا ہے. بھائی عبد ہونا نبی کی فضیلت کی حق نہیں ہے، یہ نبی کی پسند ہے. اللہ چاہ رہا ہے طہ کہوں، انہیں یاسین کہوں، رحمت للعالمین کہوں، لیکن نبی چاہ رہے ہیں کہ یہ عبد کہہ دیں، جیسے مولا حسین بھائی کہہ رہے ہیں. لیکن عباس چاہتے ہیں. بھائی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اپنا غلام کہہ دیں. جو معراج میں نبی کی پسند ہے وہی مدینے میں جناب عباس کی پسند ہے. خالی پسند ایک نہیں ہے نبی و عباس کی. جب شبر امان نامہ لے کے آیا، اس نے امان نامہ پیش کیا، تو جناب عباس کی زبان سے ایک جملہ نکلا. فرمایا تبت یدا کا واللعن اللہ امانوں کا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرے امان نامے پر اللہ کی لعنت. تبت یدا کا، تبت یدا کا، تبت یدا کا. نہ جانے آپ کو قرآن کا کوئی سورہ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ارے مجھے کہنے دیجئے، جس لہجے میں اللہ نے نانا کے دشمن کو رسوا کیا، اسی لہجے میں عباس نے نوازے گا. ایک صلوات تو پڑھے محمد والے محمد. مولا سلامت ہے کہ سنیے کہ بولیں گے سب انشاءاللہ. عباس کا لہجہ قرآن جیسا، عباس کی پسند، بھائی میری تو متوجہ ہے، عباس کی پسند نبی جیسی ہے. جو نبی کو وہاں پسند وہی مولا عباس کو یہاں پسند. وہاں نبی چاہتے ہیں اللہ اپنا عبد کہہ دے، یہاں عباس چاہتے ہیں کہ حسین اپنا غلام کہہ دے. دونوں کی پسند ایک ہے. تو جب دونوں کی پسند ایک ہے تو قانون بھی ایک بنا. جب نبی کی گواہی دی گئی تو کہا گیا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اور جب جناب عباس کی زیارت پڑھی گئی، السلام علیکہ ایھا العباس. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. یہ دنیا کا واحد بھائی ہے جس نے بھائی نہیں کہا غلام. حال جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. جناب سیدہ نے بھی طے کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے تم حسین کو اپنا بھائی نہیں کہتے، میں تمہیں اپنا بیٹا کہہ دے. بھائی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. میں تمہیں اپنا بیٹا کہہ رہی ہوں. عباس میرا بیٹا، عباس میرا بیٹا. کس سیدہ نے کہا؟ اس نے کہا کہ جب جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل پوچھ رہا ہے کون جبریل؟ سیدہ کی چکی چلانے والا، حسین کا جھولا جھلانے والا، روٹی پر سورہ پہنچانے والا، انگوٹھی پر آیت لانے والا، لا فتح کے نعرے لگانے والا، غدیر میں مسکرا مسکرا کے منافق کا کلیجہ کھانے والا. وہ پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز آئی ہم اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ وہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. کون ہے چادر کے نیچے؟ اہل بیت. اہل بیت کون ہے؟ بھئی اگر یہ بات نہ پہنچی تو میری محنت حقارت. کون اہل بیت؟ کا فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے. سمجھایا چادر شرط اہل بیت نہیں ہے، فاطمہ شرط اہل بیت. ارے میں سنیے میں کیا حال کر رہا ہوں.
شرط اہل بیت نہیں ہے، فاطمہ شرط اہل بیت ہے۔ کون اہل بیت ہوگا؟ جو فاطمہ کا بابا ہوگا۔ کون اہل بیت ہوگا؟ جو فاطمہ کا شوہر ہوگا۔ کون اہل بیت ہوگا؟ جو فاطمہ کا بیٹا، جو فاطمہ کا بیٹا، ارے پہنچ نہیں رہی ہے میری بات، جو فاطمہ کا بیٹا، جو بھی فاطمہ کا بیٹا، جو بھی فاطمہ کا بیٹا جسے تاریخ کہے یہ فاطمہ کے بیٹے، وہ بھی اہل بیت، جسے فاطمہ کہے عباس ہے۔ ماشاءاللہ یا جسے بی بی فاطمہ کہتے عباس میرا بیٹا۔ اب ایک طبقہ کہتا ہے صاحب یہ تو ایک خواب کی بات ہے، خواب کی، دیکھیں گا ظاہر کہ صاحب یہ تو ایک خواب کی بات ہے۔ جناب سیدہ ایک عالم کے خواب میں آئی تھی، ایک عالم دین سے خواب میں کہا تھا، یہ کوئی سند تھوڑی ہے، یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے، وہ تو خواب میں آئی تھی۔ خواب کی کیا حیثیت ہے؟ ارے خواب کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو بقرعید کے مہینے میں آپ کے ہاتھ میں بکرے کی رسی نہ ہوتی۔ بھائی صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ بھائی ایک طبقہ ہے جو عزاداری کے لیے بھی کہ صاحب یہ کوئی عزاداری ہے، خواب میں علم دیکھا علم سجا لیا، خواب میں مجلس دیکھی مجلس کر لی۔ خواب کی کیا اہمیت ہے؟ ارے فرعون کو معلوم تھا خواب کی کتنی اہمیت ہے، تبھی خواب دے کے کتنے بچوں کو قتل کروا دیا۔ فرعون جھوٹا تھا مگر خواب جھوٹا نہیں نکلا، فرعون جھوٹا تھا مگر خواب جھوٹا نہیں نکلا، فرعون جھوٹا تھا جھوٹے کا خواب سچا نکلا، اس لیے کہ خواب کا تعلق معصوم سے تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب جن خوابوں کا تعلق معصوموں سے ہو اگر جھوٹے بھی دیکھیں تو خواب سچے ہوتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ عزیزان گرامی سیدہ نے کہا میرا بیٹا جناب عباس تو جناب عباس ہیں، کیا پوچھنا کہ یہ شامل اہل بیت کیسے؟ ارے بیٹا کہہ کے شامل اہل بیت کیا، بیٹا کہہ کے چادر تطہیر کے اندر کیا۔ عباس تو عباس ہے، ہم نے دیکھا فارس سے ایک عاشق علی چلا، ہاتھ میں عصائے معرفت تھا، دل میں علی علی کی دھڑکن تھی، چلتا چلتا مولا علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھ گیا، آواز آئی منا اہل البیت، ہم وہی سے سمجھے، ہم وہی سے سمجھے جب علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھنے والا منا اہل البیت ہے تو علی کی گود کے گلشن میں کھیلنے والا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ آپ کو بھی سلام ہو۔ دیکھیں ایک تو وقت بہت سخت ہے، دوسرے سینوں کی داد اپنی نظامت سے جناب زاہد صاحب اپنے حصے میں ریزرو کر چکے ہیں، لیکن بہرحال مولا عباس کا ذکر ہے، انشاءاللہ آپ خاموش نہ رہیں گے، چپ نہ رہیں گے، سنیے گا جہاں تک مجھے پہنچانا ہے، میں اپنے وقت کے اندر گفتگو تمام کروں گا۔ دیکھیے ماشاءاللہ مجھ سے پہلے بھی ذاکرین پڑھ چکے ہیں اور میرے بعد بھی پڑھ چکے ہیں، اور ہم لوگوں کے مسلک میں تو غصب سے ہی لعنت کی جاتی ہے، ہم غاصب نہیں ہیں، نہ تخت کے غاصب ہیں نہ وقت کے غاصب ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ سنیے گا جناب عباس بیٹا کا، اب یہ کیا ہے، صرف خاندان والے بھائی نہیں، ان کا مزاج بھی ایک ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ معصوموں کے وہ بھائی جو ان کے ہم مزاج ہوتے ہیں وہ صرف رشتہ دار نہیں رہتے، وہ عہدے دار بھی بنتے ہیں۔ ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں لیکن موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا پالنے والے انہیں میرا وزیر بنا دے، بھائی کو صرف بھائی نہیں رکھا، عہدے دار بھی بنایا۔
اور نبی کو تو مولا علی کے لیے کہنے ہی نہیں پڑا کہ انہیں میرا جانشین بنا دے. وہاں تو انہوں نے تیور بدل لیے تھے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. توجہ ہمارے وہاں تو اللہ میاں کے تیور اور تھے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. تو بھائی موسیٰ کا بھائی ہارون صرف رشتہ دار نہیں رہا، عہدے دار بھی بنا. نبی کے بھائی مولا علی صرف رشتہ دار نہیں رہے، عہدے دار بھی بنے. تو پھر حسین کا بھائی صرف رشتہ دار کیسے رہتا؟ اسی لیے تو علمدار بھی بنا. علمدار بھی بنے. اور یہ علمداری بھی ایک عہدہ ہے، جیسے نبوت ایک عہدہ ہے، جیسے رسالت ایک عہدہ ہے، ویسے ہی علمداری بھی ایک عہدہ ہے. علم کی اتنی اہمیت ہے کہ دنیا میں پہلا قتل جناب حابیل کا ہوا، اور پہلی جنگ جناب شیش میں اور قابیل میں ہوئی تھی. اصل میں یہ تھی فرسٹ ورلڈ وار، جسے تاریخ نے اپنے دامن میں جگہ نہیں ہوئی. بھائی فرسٹ ورلڈ وار تو یہی تھی، جناب شیش و قابیل میں ہوئی. اب علامہ نجم الحسن کرانی صاحب نے اپنی کتاب ذکر العباس میں لکھا کہ قابیل چلا جناتوں کے ساتھ اور شیش اقلیت میں تھے. وہ جو چلے تو اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، مگر جب فرشتے مدد کے لیے آئے تو ہاتھ میں سفید رنگ کے علم لے کے آئے. مدد کے لیے آئے اور علم لے کے آئے، مدد کے لیے آئے اور علم لے کے آئے. سمجھایا گیا، ماضی سنایا گیا، مستقبل سمجھایا گیا کہ جو علمدار ہوتا ہے وہی مددگار ہوتا ہے. میرے ساتھ رہیے گا، جو علمدار ہوتا ہے وہی مددگار ہوتا ہے. اب دو منظر تھے، ایک قاتل کا لشکر، ایک مقتول کے طرفداروں کا لشکر. پہچانا کیسے جائے کہ ظالم کدھر، مظلوم کدھر، محترم کدھر، ملعون کدھر؟ تو علم نہیں رہا، علم علامت بن گیا. وہ ایک قانون بنا کہ علم ظالموں کے قبیلوں میں نہیں ملے گا، مظلوموں کے خانوادوں میں. عزیزو، علم کی تاریخ بڑی پرانی ہے. پھر زمین پر جو علم بنا، آپ نے شاید نہ سنا ہو، اور سنا ہو تو مجھے سے سنا ہو کہ زمین پر پہلا علم اسی نے بنایا جس نے خانہ کعبہ بنایا. جناب ابراہیم نے زمین پر پہلا علم بنایا. وہ آسمان کا علم تھا، زمین پر پہلا علم حضرت ابراہیم نے بنایا. ہاتھ ایک تھا، تعمیریں دو ہوئی. جس ہاتھ سے اللہ کا گھر بنا اسی ہاتھ سے علم بنا. تو اگر عبادت ہوں گے تو دونوں عبادت، اور بدعت ہوں گے. ارے نہ جانے آپ کی توجہ کہاں ہے. ہاتھ ایک تھا اور تعمیریں دو ہوئی. جس سے کعبہ بنا اسی سے علم بنا. تو اگر علم دیکھ کے نکاح ٹوٹتے ہیں تو حاجیوں کے نکاح واپس کہاں آتے ہیں؟ یہ تھا پہلا علم. پھر میں نے عرض کیا جیسے نبوت ایک عہدہ ہے، رسالت ایک عہدہ ہے، ویسے علمداری بھی ایک عہدہ ہے. جیسے ہر ایک کو نبوت نہیں ملتی، ہر ایک کو رسالت نہیں ملتی، ہر ایک کو امامت نہیں ملتی، ویسے ہی ہر ایک کو علمداری بھی نہیں ملتی. بس سنیے 10 منٹ میں اور گفتگو سمیٹ دوں گا، لیکن پوری توجہ سے سنیے گا. اور توجہ کی دلیل کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیے گا. کھانا کھایا ہے لیکن یہ غدیر والے لوگ ہیں، ذوالشیرہ والے تھوڑی ہیں. دیکھیں اب جب ظاہر صاحب نے ایک مجھے راستہ دکھایا ہے تو میں ایک بات کہوں. دیکھیے شعراء کی قسمت بہت اچھی ہوتی ہے. ہمارے ارم صاحب ابھی پڑھیں، آپ حضرات پڑھیں، بہت لکی ہوتے ہیں یہ لوگ. ایک تو ان کی قسمت کے دھنی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان سے تو اکثر فرمائشیں ہوتی ہیں کہ وہ قطع پڑھ دیجئے،
وہ ربائی پڑھ دیجئے، وہ سلام پڑھ دیجئے. آج تک ہم سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ جو وہاں مجلس پڑھی تھی وہ یہاں پڑھ دیجئے. کوئی کہے گا نہیں ہے، ہم ڈھیٹ بن کے خود ہی پڑھ لیا کرتے ہیں. ایک تو یہ. اب مجھے جو پڑھنا ہے وہ یہ کہ وہ افراد جو 60 برس سے زیادہ کے ہیں اگر وہ سبحان اللہ نہ کہیں تو مجھے شکوہ نہیں، وہ نعرہ زور سے نہ لگائیں تو مجھے اعتراض نہیں. اس لیے کہ جو 60 برس سے زیادہ کے ہیں وہ اپنے حصے کی تعریف اپنے زمانے کے مولویوں کو دے چکے ہیں. ہمیں شکوہ ان سے رہے گا جو 20 سال کے ہو کے انکل بنے بیٹھے ہیں. بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک مسئلہ ہم لوگ کے ساتھ کچھ یہ بھی آتا ہے کہ لکھنؤ میں رہتے ہیں تو اصل لکھنوی تو نہیں ہے لیکن وہاں کی زبان کا اردو کا تھوڑا بہت اثر آ ہی جاتا ہے. اور اردو کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کا قیام کہاں ہے؟ وہ کہا میں اکیلے آیا ہوں، قیام صاحب نہیں آئے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. پہلا صلوات بآواز بلند پڑھے. خیر میں بہت آسان زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. علمداری بھی ایک عہدہ ہے اور اس عہدے کی بھی شرطیں ہیں. کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں اللہ نے حکم دیا کہ مولا علی مدینے میں رہے اور نبی علم لے کے جنگ کرنے کے لیے نکلے. جنگ شروع ہونے والی ہے، علم موجود ہے، علمدار موجود نہیں. نبی نے مجمع پر نظر ڈالی اور کہا تم میں کسی کو قرآن یاد ہے؟ بھائی مسئلہ علمداری کا ہے اور سوال کیا قرآن کا کہ تم میں کسی کو قرآن یاد ہے؟ وہ صحابہ کرام بیٹھے تھے مگر کسی نے نہ کہا کہ یا نبی اللہ ہم حافظ قرآن ہیں. کوئی نہ بولا ہم حافظ قرآن ہیں. آج لوگ ہمیں کوہنیاں مارتے ہیں کہ آپ کیا حافظ نہیں ہوتے. ارے اگر حافظ ہونا فخر کی بات ہے تو صحابہ کا حافظ نہ ہونا بڑے شرم کی بات ہے. وہ سب چپ بیٹھے رہے، سب خاموش بیٹھے. کونے سے ایک چھوٹا سا لڑکا کھڑا ہوا 14 برس کا. اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے پورا قرآن تو یاد نہیں ہے لیکن ایک سورہ یاد ہے. کہا کیا سورہ یاد ہے؟ کہا مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، قرآن کا سب سے بڑا سورہ. چھوٹوں چھوٹوں کو بڑا یاد اور بڑوں بڑوں کو چھوٹا نہیں یاد. نبی نے کہا چلو سناؤ. اس نے قرآن سورہ بقرہ سنانا شروع کیا اور جیسے ہی سورہ ختم کیا نبی نے علم لیا اس کے ہاتھ میں دے دیا. لوگوں نے کہا یا نبی اللہ ایک کمسن سے لڑکے کو علمدار بنا دیا. فرمایا علمداری کے لیے سن نہیں دیکھا جاتا، قرآن دیکھا جاتا ہے. کیا بتایا؟ قرآن دیکھا جاتا ہے. اب یہ شرط سنیے، اب آخری منزل اور ایک علمداری کی مشہور شرط اب آخری آدمی تک سنیں اور وہ خیبر کی شرطیں کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو. ابھی مصائب نہیں ہے، سنیے گا. خیبر کی مشہور شرط 2 میدان ہیں، 2 منظر ہیں، 2 علم دینے والے ہیں اور 2 علم لینے والے ہیں. اب چاہے جیسے سنیے گا، آپ جانے، آپ کا آقا جانے. 2 میدان، 2 منظر، 2 علم دینے والے، 2 علم لینے والے. ایک خیبر کا میدان، ایک کربلا کا میدان. اور میرے ساتھ رہیے گا، ایک خیبر کا میدان، ایک کربلا کا میدان. خیبر میں علم دینے والے نبی رسول اللہ، میرے ساتھ رہیے گا. خیبر میں علم دینے والے نبی، کربلا میں علم دینے والے. سنیے خیبر بھائی، ابھی میں علم دینے والوں کی بات کر رہا ہوں. خیبر میں علم دینے والے نبی، کربلا میں علم دینے والے مولا حسین. تو علم دینے والوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے.
جیسا علم دینے والا خیبر میں، ویسا ہی علم دینے والا ادا میرے پاس آئیے گا، کربلا میں نانا و نواسے میں کوئی فرق تو نہیں؟ منہ سے بولیے، کوئی فرق تو نہیں؟ نبی و مولا حسین میں کوئی فرق تو نہیں؟ اگر کوئی کہے فرق ہے تو میں کہوں گا حدیث یاد کرو، حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ جیسا علم دینے والا خیبر میں، ویسا ہی علم دینے والا کربلا۔ تو جب علم دینے والوں میں کوئی فرق نہیں تو ماننا پڑے گا علم پوری طرح بیدار ہو، ماننا پڑے گا جیسا علم لینے والا خیبر میں، ویسا ہی علم لینے والا مولا سلامت کے باہر سے ہمارے بزرگ بدعت دے رہے ہیں، ویسا ہی علم لینے والا کربلا میں، باپ بیٹے میں کوئی فرق نہیں، مولا علی و جناب عباس میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، مگر میں کہوں گا جی نہیں، ایک فرق یہاں ہے بھائی، خیبر میں باپ کو علم ملا، کربلا میں بیٹے کو علم ملا، خیبر میں مولا علی کو علم ملا، کربلا میں جناب عباس کو علم ملا، مگر ایک فرق ہے، جس مجمع میں علی کو علم ملا وہ مجمع اور جس میں عباس کو علم ملا، آخری رسول وہ مجمع اور بھائی خیبر کا مجمع مخلوط تھا، اس میں نااہل بھی تھے، اس میں منافق بھی تھے، تہمت ہذیان لگانے والے بھی تھے، مگر جس مجمع میں مولا عباس کو علم ملا خود حسین نے فرمایا جیسے مجھے ملے میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے، جیسے مجھے ملے ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ ایسا مجمع آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، ایسا مجمع زمین کے سینے پہ آیا نہیں۔ سنیے میں مصائب کے سینے سے آپ کو فضائل کے گوشے دکھاتا ہوں۔ ایسا مجمع کہ حبیب جیسا رجل فقی موجود، سعید و زہیر جیسی سپر نماز حسین موجود، ابو سمامہ سیداوی جیسا عاشق نواز موجود، ارے قاسم کو دیکھیے شبر موجود، اکبر کو دیکھیے پیغمبر موجود۔ سنیے جملہ تو اب دینے جا رہا ہوں، قاسم کو دیکھیے شبر موجود، اکبر کو دیکھیے پیغمبر موجود، ارے جھولے کو دیکھیے حیدر موجود۔ یہ جو سنیے گا، یہ بھی حیدر ہے، حیدر نام ان کا بھی علی ہے، وہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ علی اصغر ہیں۔ کل ذوالعشیرہ میں جب نبی نے پکارا تو وہاں کوئی نہ نکلا ان علی کے سوا، آج کربلا میں جب حسین نے پکارا سنیے گا کوئی نہ نکلا اس علی کے سوا، ارے اس علی نے جھولے میں کلہ ازدر چیرا، اس علی نے آغوش حسین میں کلہ یزیدیت کا چیرا۔ اللہ ابھی مصائب ہیں تو نہیں، لیکن آنکھوں میں آنسو آئے تو لاکھوں سلام۔ ایسے مجمع میں سنیے گا جناب عباس کو علم ملا۔ میں کہوں گا میرے مولا عباس آپ ہی کے تو تمنا ہیں، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول،
اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولائے غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے کتاب مستور، اے صاحب طور، اے آدم کو توبہ سکھانے والے، اے نوح کی کشتی کو چٹکی سے پکڑ کے کنارے پہنچانے والے، اے ابراہیم کو آگ سے بچانے والے، اے موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرانے والے، اے یعقوب کی آنکھوں کے اندھیرے مکان میں روشنی فرمانے والے، اے یونس کو بطن ماہی کے قید خانے سے نکال لانے والے، اے عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا ہنر سکھانے والے، اے میرے مولا آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں جس مجمع میں آپ کو علم ملا وہ مجمع ہو، جس نے آپ کے عباس کو علم ملا وہ مجمع ہو۔ میرے مولا مجھے کہنے دیجئے کہ پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے اور ہیروں کے بیچ میں پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور سورج ڈوب جائے، اندھیرا ہو جائے، سیاہی کی چادر چھا جائے، شام کا لشکر آ جائے، سورج غروب ہو جائے تو چاند کا نکلنا اور ہے، وہ آفتاب امامت کی گود میں قمر بنی ہاشم بننا اور مجھے چونکہ حکم دیا گیا تھا لہذا میں نے پڑھا۔ ایسا علمدار، وہ خیبر کا علمدار، یہ کربلا کا علمدار۔ سنیے گا 2 منٹ، اس کے بعد مسائل۔ یہ علمدار کا لقب ریزرو ہے مولا علی کے لیے۔ اگر آپ حدیث دیکھیں، نبی نے فرمایا یا علی انتا صاحب لوائی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی آپ ہی میرے علمدار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ نبی کی حدیث ہے، اب چاہے جیسے سنیے گا۔ نبی نے فرمایا اے علی آپ ہی میرے علمدار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علمدار کا لقب ریزرو ہے، وقف ہے مولا علی کے لیے، لیکن اسے کیا کیجئے کہ جب بھی لفظ علمدار آتا ہے تو باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آتا ہے۔ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد مسائل۔ لفظ علمدار آیا، میں نے کہا علمدار آپ کس کو سمجھے؟ جناب عباس صاحب۔ آپ نے کہا علمدار میں کسے سمجھا؟ جناب عباس۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ لقب باپ کا ہے، یاد آتا ہے بیٹا۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ 33 مرتبہ الحمدللہ، یہ کس کا ذکر ہے؟ عباس، اللہ کا ذکر ہے۔ 33 مرتبہ الحمدللہ، یہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ایک دھاگے میں پرویا گیا اور وہ دھاگا غلاف بن کے دست سیدہ کے کعبے سے مس ہو گیا۔ کچھ جملوں کی داد تو مجھے جناب زہرا سے لینا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا، ذکر اللہ کا ہے مگر کہلاتا ہے، زور سے بولیے، تسبیح ہے سلام اللہ علیہ۔ اللہ کا ذکر اللہ کا نہیں کہلاتا۔ میں پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ سے کوئی پوچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا تسبیح ہے زہرا پڑھ رہے ہیں، تسبیح ہے سیدہ پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذکر اللہ کا ہے، کہلاتا ہے تسبیح ہے زہرا۔ سنیے گا بھائی، فضائل کے سلسلے کا یہ آخری جملہ ہے۔ جناب کمیل مولا علی کے پاس آئے اور کہا یا علی کوئی دعا سکھا دیجئے، دیکھیں کہ حاجتوں کی تکمیل ہو جائے۔ مولا نے کہا یاد کرو ایک دعا تعلیم کی، دعا مولا علی کی یہ کہلاتی ہے دعائے
دعا علی کی ہے، کہلاتی ہے دعائے کمیل، علمدار لقب علی کا ہے، حصے میں آیا عباس کے، مسئلہ سمجھیے کیا ہے، اللہ کا ذکر، بھائی آخری آدمی تک، اللہ کا ذکر دست سیدہ میں ایسا سمایا کہ اللہ کا نہیں تسبیح زہرا کہلایا، علی کی دعا کمیل نے ہونٹوں پر ایسے سجائی کہ علی کے نہیں دعائے کمیل کہلائی، ارے باپ کا عالم بیٹے نے ایسے اٹھایا۔ ایسے اٹھایا کہ علمدار کا لقب جناب عباس کے حصے میں بھی آیا، اے جان و دل حیدر کرار علمدار، اے قوت دستے شہ ابرار علمدار، تم مر گئے اب میرا علم کون اٹھائے، اب کس کو کروں، اب کس کو کروں فوج کا سردار علمدار، دکھلا دو پھر ایک بار مجھے چاند سی صورت، دکھلا دو پھر ایک بار مجھے چاند سی صورت، مرتا ہے تیرا طالب دیدار علم، جب تک صف ماتم میری دنیا میں بچھے گی، روئیں گے تجھے میرے عزادار۔ بس عزیزو، مولا سلامت رکھے تمام فرش عزا بچھانے والوں کو، فرش عزا پانے والوں کو، تمام ماتم کرنے والوں کو۔ یہ عجیب ذکر ہے، دیکھیں سب سے زیادہ جو گریہ ہوتا ہے وہ مولا عباس کے نام تو ہوتا ہے۔ ابھی میں جب مجلس کے لیے چلا تو میرے ذہن میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں کچھ اور مضمون تھا، لیکن راستے میں جون صاحب نے کہا کہ جناب عباس کے فضائل پڑھیے اور جناب عباس کے مسائل۔ کیا معاملہ ہے، اتنی عقیدت مولا عباس سے، ہم کو یاد ہے اچھی طرح، ہم بچپن میں ہم سے مراد آپ ہم سب بیمار پڑتے ہیں، یوں ہماری ماں بہنوں کی عادت ہے اور ہماری بھی عادت ہے کہ ٹھوکر لگی یا علی مدد، اٹھنے لگے یا علی مدد، لیکن جب کوئی بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے تو ہماری ماں بہنیں سیدھی جناب عباس کے درگاہ میں جاتی ہیں، عباس کٹے شانوں کا اعجاز دکھا دو، عباس سکینہ کا واسطہ۔ تو خالی بات یہیں تک نہیں ہے، جناب حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے بچپن کے دوست، یہ تو سب کو معلوم ہے، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، اپنے بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، مولا عباس کے بھی بچپن کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، مولا علی کے صحابی مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر۔ جناب مختار نے جو انتقام لیا، اگر ابراہیم ابن مالک اشتر ساتھ نہ ہوتے تو مختار منزل تکمیل تک نہ پہنچتے۔ یہ جناب عباس کے بچپن کے دوست تھے۔ جب جناب مختار انتقام لے چکے تو روایت بتاتی ہے کہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کربلا آئے، اب جیسے ہی دور سے زہرا کے بیٹے کی قبر دیکھی، ایک بہادر باپ کا بہادر بیٹا، لیکن کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، گھوڑے سے کودے اور امام حسین کی قبر پر پہنچے، امامے کو پھینک دیا اور کہا فرزند رسول تمہارے لیے تو جنت سے کپڑے آئے تھے، میں نے سنا تمہارا کرتا لوٹ لیا گیا، اب بے پناہ گریا۔ اور پھر جو سب سے پہلے روزے کی بنیاد ڈالی ہے، امام حسین کے روزے کی بنیاد وہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے ڈالی۔ دھوپ بہت تیز تھی، ابراہیم ابن مالک اشتر نے 4 بانس لیے اور وہ 4 بانس کھمبوں کی طرح قبر کے چاروں طرف لگائے اور کھجور کے پتوں کا سائبان کیا تاکہ فرزند رسول کی قبر دھوپ میں تپنے نہ پائے۔ میں کہوں گا ابراہیم ابن مالک
کر کبھی ام رباب کے دل سے بھی پوچھ لو اللہ، جو کبھی سائے میں نہیں بڑھتی اللہ، خوب روئے مولا حسین کی خبر پر، گریبان چاک کیا، تماچے مارے، کچھ دیر بے ہوش بھی ہوئے، اس کے بعد اٹھے، نہر کی طرف نظر ڈالی، دیکھا بچپن کا دوست ہو رہا ہے، تو لکھا ہے ابراہیم ابن مالک کے اشتر کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرے پر جلال آیا، دوڑتے ہوئے قبر عباس پر آئے، جملہ سنیے گا، اور جناب عباس کی قبر کی مٹی کو ایسے پکڑا جیسے جناب عباس کی کلائی کو ہاتھ میں پکڑے، اور کہا کہ سنو علی کی تمنا سنو، قمر بنی ہاشم سنو، علمدار لشکر حسینی سنو، میرے علاوہ تم سے کوئی ایسے بات نہیں کر سکتا، میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں، میں دوستی کے حق کے تحت میں تم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، میں رونے نہیں آیا ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں کہ زہرا کا گھر اجڑ گیا، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ اللہ اکبر، سنیے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی طریقہ ہے، سر و سینہ پیٹ کے ماتم کر کے رونا چاہیے۔ میں تمہاری خبر پر رونے نہیں آیا، جتنا رونا تھا میں فرزند رسول کو رو چکا۔ ہم اور تم جنگ صفین میں ایک خیمے میں رہتے تھے عباس، ہم ساتھ دعائیں پڑھتے تھے عباس، مدینے کی گلیوں میں، کوفے کی گلیوں میں ہم تم ایک ساتھ گھومتے تھے عباس، کیا کسی کی مجال کہ تم سے ایسے بات کرے؟ لیکن معاف کرنا میرے دوست، میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا، میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ تم نے جنگ کیوں نہیں کی، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ سنیے گا، جیسے ہی جناب ابراہیم نے پوچھا قبر عباس ہلی، آواز آئی ابراہیم ارے تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی، ارے کاش عاشور کو آ جاتے اور میرے آقا سے مجھے اجازت دلوا دیتے، نہ اکبر کے سینے میں نیزہ لگتا، نہ اصغر کے گلے پر تیر پڑتا، نہ سید کے گلے پر خنجر چلتا، نہ سیداریوں کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت دیر کر دی تھی، بہت دیر کر دی تھی، بہت دیر میں آئے، عاشور کو آتے ہمیں اجازت دے۔ دیکھیے میں کوئی مصائب نہیں پڑھوں گا، 3-4 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی۔ یہ ہے جناب عباس اور ان پر بھروسہ، مگر جیسے قرآن و اہل بیت دونوں الگ الگ نہیں، ویسے ہی ذکر عباس اور ذکر سکینہ الگ الگ۔ اگر آپ کو کبھی کوئی مجلس سننے کو نہ ملے، موبائل میں بیلنس نہ ہو کہ یوٹیوب پر سن لے، گھر میں مجلس کی کتاب نہ ہو جو پڑھ کے رو لے، کوئی ذاکر نہ ملے، تو عزا خانے میں جائیے اور ایسا علم جس پہ مشکیزہ بندھا ہو، آپ 2 منٹ غور سے دیکھیے تو آپ کو ایسا نہیں معلوم ہوگا کہ مشکیزہ عالم میں بنا ہے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے سکینہ چچا کے گلے میں بہت، یہ 2 سے جدا نہیں ہو۔ لیکن میں سخت مصائب کم پڑھتا ہوں، لیکن وہ رونے کے لیے نہیں ہوتے، وہ مر جانے کے لیے ہوتے۔ بس سنیے 2 منٹ مجلس تمام۔ جناب عباس اور جناب سکینہ یہ ذکر الگ نہیں ہوتا۔ صدام کا دور تھا اور حیدرآباد کا ایک قافلہ کربلا معلیٰ زیارت کو پہنچا، پالنے والے باب الہوائے جناب عباس تھا۔ اس سال جن لوگوں کے دلوں میں حسرت کی زیارت دفن ہو کے رہ گئی، انہیں توفیق دے کہ آنے والے سال میں ہم کربلا معلیٰ جا سکیں۔ وہ لوگ پہنچے تو آپ کو معلوم ہوگا جناب عباس کی اصل قبر تہہ خانے میں، جیسے مولا حسین کی قبر،
اور آج تک پانی جناب عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے قدموں سے لپٹا ہوا معافی مانگ رہا ہو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مزدور تعمیر چل رہی تھی روزے کی، سامان تعمیر لے کے اوپر نیچے آ جا رہے تھے، تو ان زائروں کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی اصل قبر جناب عباس کی زیارت کر لیں۔ تو انہوں نے مجاوروں سے کہا کہ ہمیں مزدور ہی بنا لو اور ہمیں اندر تک نیچے تک قبر عباس تک جانے دو۔ انہیں اجازت ملی، وہ پہنچے، سوچے ہم تو علم دیکھ کے رو پڑتے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھ سے قبر عباس دیکھی ہوگی ان کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ کسی نے دیوار سے سر ٹکرا دیا، کسی نے گریبان چاک کیا، کوئی بے ہوش ہو گیا، مگر انہی میں ایک زائر ایسا تھا کہ جس کے پاس پانی کی خالی بوتل تھی، اس نے جلدی سے جناب عباس کی قبر کا پانی اپنی بوتل میں بھر کے محفوظ کر لیا۔ اب جب سب باہر آئے تو سب کو پتا چلا کہ جناب عباس کی قبر کا پانی یہ لے کے آیا، تو سب نے تعریف کی، کہا ہمیں تو خیال ہی نہ تھا، کم سے کم تو نے پانی لے لیا، لا ایک ایک بوند ہم کو بھی دے دے تاکہ ہم بھی یہ تبرک استعمال کریں۔ اس زائر نے ہاتھ جوڑے، کہا مجھ سے میرا مال مانگیے میں مال دے دوں گا، مجھ سے میری جان مانگیے میں جان دے دوں گا، مگر قبر عباس کا پانی نہ مانگیے گا۔ اب سارا قافلہ حیران کہ نہ پی رہا ہے پانی، نہ کسی کو پینے کو دے رہا ہے۔ لوگ پوچھ رہے تھے اس پانی کا کیا کرو گے، کہا دیکھتے رہو کیا کروں گا۔ اور مجلس تمام ہو رہی ہے، جب عراق کی زیارتیں ختم ہو گئی وہ یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں ننھی سی سکینہ کو ہونا اور یادہ داروں مجلس تمام ہے۔ کسی زائر نے پانیاں چڑھائی، کسی زائر نے چادر چڑھائی، یہ زائر آگے بڑھا، پانی کو